ہے. تو ایک ہے چیز کا بنانا اور ایک ہے چیز کو پرفیکشن دینا. اللہ نے چیز کو بنایا بھی ہے اور پرفیکشن بھی دی ہے. اب اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے اور اپنے خیال سے اسے پرفیکٹ بناتا ہے, پرفیکشن دیتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ضائع ہو گیا. ضائع ہو جاتا نہیں کہا, ماضی کا صیغہ لایا گیا. ضائع ہے وہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں جو ماضی کا صیغہ لایا گیا. لہذا جو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اور پرفیکشن دیتے ہیں, فلاں بلڈنگ ہے, فلاں یہ ہے, یہ سب ضائع ہونے والا ہے, سب کچھ کام کا نہیں ہے جی. اس لیے کہ آدمی کب تک رہے گا, بلڈنگ رہ جاتی ہے, بلڈنگ سے نکل جاتا ہے وہ. تو وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا, جس چیز کو بنایا انہوں نے پرفیکشن دیا, وہ ضائع ہو گیا, وہ ضائع ہو گیا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا عمل پورا کا پورا باطل, جہنم ان کی منتظر ہے. آگے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. جب انہوں نے توحید کی دعوت اپنی قوم کو دی, قوم نے کہا تم تو ایک بشر ہو, مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا, ہماری طرح تم ایک انسان ہو, ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اور یہ تمہارے ارد گرد ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں, اراذل بادی الرأی, گھٹیا قسم کے لوگ. دیکھو, ایک تو نبی سے کہا کہ تم انسان ہو, ہم تمہاری بات نہیں مانتے, اور یہ جو تمہاری اتباع کرنے والے لوگ ہیں, وَمَا نَرَاكَ إِلَّا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ, یہ تمہارے ارد گرد جو اب تمہارے اوپر ایمان لانے والے سب کے گھٹیا لوگ ہیں. ارزل, اراذل, یہ گھٹیا لوگ ہیں. اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا گیا, اس لفظ پہ ہم بحث کر لیتے ہیں. فرمایا گیا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ, تزدری کہتے, ازدرا کہتے ٹو اسکون, ٹو اسکون, کسی چیز کو حقیر سمجھنا ہے, یہ کوئی چیز ہے اس کو اسکون کہنا, نفرت کرنا. اللہ فرما رہا ہے ان کے دل نفرت نہیں کر رہے ہیں, ان کی آنکھیں نفرت کر رہی ہیں. جی یہ خاص بات ہے, دل نفرت نہیں کر رہے ہیں ان مومنین کو دیکھ کر کے, بلکہ ان کی آنکھیں نفرت کر رہی ہیں. اس کا مطلب ان کی دل کی گہرائیوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, یہ نبی کے اوپر ایمان لانے والے یہ سب اچھے لوگ ہیں. یشعرون بنقاء هذه الفئة, یہ جو گروہ ہے غریب لوگوں کا انبیاء کے ارد گرد ہے اور انبیاء پر ایمان لایا ہے, غریب لوگ ہیں مگر یہ بہت اچھے لوگ ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا تزدری اعینکم, ان کی آنکھیں نفرت کر رہے ہیں, دل کا حوالہ نہیں دیا گیا, یعنی دل سے مانتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں, صاف لوگ ہیں یہ. اللہ, تو یہ اس درا کا مطلب ہے جو بتایا گیا. 950 برس تک اس نبی نے دعوت دی. بہت غور سے سنیے, کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا کچھ. اور اس کے بعد وحی آ گئی, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس, اب اس کے بعد کوئی ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں. بس یہ وحی نازل کر دی گئی 950 سال کے بعد. اللہ اکبر, بتا دیا گیا کہ اب کوئی ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے آپ کے اوپر. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ, بد دعا, میرے رب 950 سال میں نے ان کو بلایا, بہت عرصہ ہو گیا. اللہ نے ان کی بد دعا قبول کر لی, کہا کہ پانی کا عذاب ان کے اوپر ہم لانے والے ہیں, سب کو ڈبو ڈبو کر مارنے والے ہیں ان کو ہم. تو اس سے پہلے آپ کشتی بنا لیں. عجیب بات یہ ہے کہ کشتی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا بنانے کا, وَصْنَعِ الْفُلْكَ, آپ کشتی بنائیے. جی وَصْنَعْ, ابھی بتائیں نا صنعت کس کو بولتے ہیں, کسی چیز کو بنانا اور اس کے اندر پرفیکشن دینا, یہ ہے. تو کشتی ایسے تھوڑی بن جاتی ہے, پرفیکشن کی ضرورت تھی, اس لیے کہ پانی کا عذاب آنے والا ہے نا, اگر پرفیکشن نہیں رہے کشتی ڈوب جائے گی. لہذا اللہ نے فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ, جی, اور ہماری نگرانی میں بنائیے اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے. کہتے ہیں دنیا میں پہلی کشتی یہی بنی ہے, اب اس کے بعد ڈیولپ ہو کر کے سب میرینس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بڑے بڑے جہاز بنا دیے گئے. جی بنانے والے پہلے یہی ہیں اور وہ اللہ کی نگرانی میں بنائی. جی ایک سوئی کو ڈالو پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے, اور بڑے بڑے جہاز پانی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. ہاں کیسے کیسے؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. جی اب یہ جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم جب گزرتی تو مذاق اڑاتی, یہ کیا ہو گیا نوح کو. اللہ, ایک ہے ایمان نہ لانا, ایک ہے مذاق اڑانا نبی کا, یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ کہتے
لگتا ہے کشتی کو ہوا میں اڑائے گا یہ، اس لیے کہ آس پاس کہیں ندی ودی تو ہے نہیں، پانی وانی تو ہے نہیں، لگتا ہے نوح یہ جو کشتی بنا رہا ہے اس کو ہوا میں اڑائے گا یہ، جی یہ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب آیا اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے رکھ لیے گئے، اور ایمان والے جتنے تھے وہ سب کشتی میں آ گئے، ہر چیز کا جوڑا رکھ لیا گیا، اس لیے کہ یہ عذاب سب کے اوپر آنے والا تھا، کوئی بچنے والا نہیں تھا، جانور وانور کوئی بھی بچنے والا نہیں تھا، ایک ایک جوڑا رکھ لیا گیا۔ کشتی چلنے لگی، ان کا ایک بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ تھا، سامنے ڈوبتا نظر آیا، موجیں تھی پہاڑ جیسی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں جیسی موجیں ہیں اور کشتی چل رہی ہے، سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ بیٹا کتنا بھی برا ہو، باپ اگر اسے مصیبت میں دیکھے تو برداشت نہیں کر پاتا، اس کا خون ہوتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، میرے بچے کشتی میں آ جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافرین کے ساتھ کہنے لگا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا میرے بچے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے اپنا۔ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی، نیچے گیا پھر اوپر نہیں آیا، مر گیا۔ نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، بیٹا بھی دکھ رہا تھا اب دکھ نہیں رہا ہے، ڈوب گیا، مر گیا۔ کہا میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جی وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے خاندان کے سید ہیں، سید ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس اپنا عمل نہیں ہے تو، نبی کے خاندان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نبی کے خاندان کے بھی ہوں لیکن آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو نوح کے اس بیٹے کی طرح ہیں جو کافروں کے ساتھ تھا۔ جی اللہ نے کہا کہ اس کو خاندان نبوت سے نکال دیا جا رہا ہے، جی تو جو سید ہو نبی کے خاندان سے ہو مگر قرآن و سنت کی پابندی نہ کرتا ہو اس کو نبی کے خاندان سے نکال دیا جائے، جی جیسے نوح کے بیٹے کو خاندان سے نکال دیا گیا اور کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جی اور ڈانٹ بھی پڑی کہ ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اچھا اس کے بعد کشتی نیچے اتر آئی ہے، کشتی دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہے، پانی جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہوا زمین کو، غور سے دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے قیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین، جی یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ جب مؤنث آتی ہے تو بیچ میں ایتھا کی فصل ہوتی ہے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ تو یا ایتھا الارض کہنا چاہیے تھا، جی ایتھا کی فصل نہ آئے گی، جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ہائے تنبیہ ہوتی ہے اور زمین کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آئے اور میں حکم کی تعمیل کروں، یہ انسان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان اور جن کے علاوہ ان کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا قیلہ کہا گیا، کون کہنے والا ہے معلوم ہے، من القائل، کہنے والا کون ہے یعنی اللہ، اور دوسرے ہائے تنبیہ نہیں لائے گی، اس لیے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ کسی چیز کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے کہا گیا کہ اے زمین نگل جا، ماں کے اپنے پانی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے پانی کو نگل جا، اگر پانی نہ کہا جاتا تو پہاڑ وہاڑ جتنی بھی چیزیں سب کو نگل جاتی تھی، جی لہذا کہا گیا ماں اپنے پانی کو نگل لے، ماں کی قید لگائی گئی، اور ابتلعی نہیں کہا گیا، ابلعی کہا گیا، تے کو حذف کر دیا گیا، جبکہ ابتلا ہمارے بھی نگلنا ہوتا ہے اور بلا کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، ابتلعی نہیں کہا گیا یعنی تے کو ہٹا دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو نکل لے پانی کو۔ جی قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اللہ اکبر، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان۔ پھر اس کے بعد